پیارے بھائیوں، پچھلی مجلس میں جو قصہ ہم نے بیان کیا تھا اس کے آخر میں یہ بات آئی تھی کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے بیان فرمایا کہ 4 بچوں نے ماں کی گود میں گفتگو کی ہے۔ ایک تو وہی جس کا بیان پچھلی مجلس میں ہوا تھا، تو ہم نے سوچا کہ بعض ان اور قصوں کا بیان آپ کے سامنے تھوڑا سا آ جائے۔ انہی میں سے حضرت عبداللہ ابن عباس نے جن کا نام لیا تھا جریج، صاحب جریج والا، جریج کے ساتھ جس کا معاملہ پیش آیا، تو وہ قصہ کیا ہے؟ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ سے ایک لمبی حدیث مروی ہے جس کے اندر یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل میں جریج نام کے ایک تاجر تھے۔ بنو اسرائیل میں جریج نام کے ایک تاجر تھے، وہ اپنی تجارت کرتے تھے، جس میں کبھی فائدہ ہوتا تھا کبھی نقصان ہوتا تھا۔ ظاہر بات تجارت کا یہی معاملہ ہے کہ کبھی فائدہ ہو اور کبھی نقصان ہو۔ اسی لیے تو جانتے ہیں شرعی اصول یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو پیسہ تجارت کے لیے دے رہا ہے تو ضروری یہ ہے کہ اس میں فائدہ اور نقصان دونوں میں شریک ہوں۔ یہ نہیں کہ ہاں بینکوں میں رکھے ہیں، آپ کہتے ہیں وہ ہمارے پیسے تجارت کرتے ہیں لیکن صرف فائدہ دیتے ہیں نقصان نہیں دیتے آئے آپ کو۔ تو ضرورت یہ ہے کہ فائدے اور نقصان دونوں میں شریک ہو۔ تو تجارت میں کبھی فائدہ ہوتا تھا کبھی نقصان ہوتا تھا۔ یہ دیکھ کر کے انہوں نے ایک بار سوچا کہ ایسی تجارت سے کیا فائدہ ہے، ہمیں کوئی ایسی تجارت کرنی چاہیے جس میں کبھی نقصان نہیں ہو۔ اور ظاہر بات ہے دنیا میں تو کم سے کم دنیا کے لیے جو ہے کوئی ایسی تجارت نہیں ہے۔ یہ تجارت کون ہے؟ صرف آخرت کی تجارت ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اے ایمان والو کیا میں تمہیں کوئی ایسی تجارت نہ بناؤں جو تمہیں عذاب علیم سے نجات دے؟ لہذا انہوں نے اپنی تجارت چھوڑی، اپنے گھر والوں کے حوالے کیا اور شہر سے باہر انہوں نے اپنا ایک صومعہ بنا لیا۔ صومعہ کہتے ہیں جسے ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کٹیا کہیں، یعنی ایک گھر اپنا شہر سے باہر کسی جنگل میں کسی باغ میں بنا لیا جہاں لوگوں کا آنا جانا کم رہتا ہے، اور اس میں رہ کر کے عبادت کرنے لگے۔ ان کی ماں تھیں ایک جو کبھی کبھار ان سے ملاقات کے لیے جاتی، ان کو آواز دیتی تو وہ کٹیا سے، یعنی ویسا بنایا کرتے تھے وہ لوگ کہ عام جو ہے جس کا دروازہ نیچے نہیں ہے، نہیں ہر آدمی پہنچ جائے، نہیں، وہ لوگ ایسا بناتے تھے کہ وہ زمین سے اوپر اتنی رہا کرتی تھی کہ اس پر سیڑھی لگا کر کے یا رسی سے باندھ کر کے ہی چڑھا جا سکتا ہے۔ وہاں سیڑھی وغیرہ نہیں بناتے تھے کہ جو آدمی چاہے آ جائے۔ تو ایسا بنا لیا تھا اپنا صومعہ کہ اوپر تھا، اس میں کرتے تھے۔ جب ان کی والدہ آتی آواز دیتی تو اپنا سر نکال کر کے والدہ کو اپنی صورت دکھلاتے، ان سے بات کرتے اور والدہ واپس ہو جاتی۔ لیکن ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی ہر ایک کو آزماتا ہے، ہر نیک بندے کو آزماتا ہے، اس لیے دنیا آزمائش کا گھر ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ ان کی ماں آئیں اور ایسے اپنے پیشانی پہ ہاتھ رکھ کر کے جریج 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 بلانا شروع کیا۔ اس وقت حضرت جریج نماز پڑھ رہے تھے اور نماز میں اتنے مشغول تھے، اتنا مزہ آ رہا تھا کہ اب وہ دیکھتے ہیں کہ والدہ بلا رہی ہیں اور دوسری طرف نماز میں ہیں۔ اپنے دل میں کہتے ہیں اے رب، ایک طرف میری نماز ہے اور دوسری طرف میری والدہ ہے، میں کیا کروں؟ تو ان کے سمجھ میں آیا کہ میں نماز کے اندر مشغول رہوں۔ والدہ نے 3 بار آواز دیا، جب کوئی جواب نہیں ملا تو واپس چلی گئیں۔ دوبارہ پھر بچے کی محبت والدہ کے دل میں آپ جانتے ہیں کیسے ہوتی ہے۔ والدہ پھر دوسرے دن یا کچھ اور آئیں تو اتفاقی بات وہی وقت تھا جس وقت وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ پھر انہوں نے والدہ نے آواز دیا، اپنی پیشانی پر اپنا ہاتھ رکھ کر کے جریج جریج میں تمہاری والدہ ہوں، ذرا سنو تو، اپنا چہرہ تو دکھلاؤ۔ جریج پھر اپنے دل میں کہتے ہیں یا رب، اے رب،
ادھر میری ماں ہیں اور ادھر میری نماز ہے، میں کیا کروں؟ نماز چھوڑ دوں یا کیا کروں؟ علی کل حال وہ نماز کے اندر مشغول رہ گئے اور ان کی والدہ پھر واپس چلی گئیں۔ پھر تیسری بار آئیں، اللہ کی آزمائش کہنا یہ کہ پھر بھی وہ نماز ہی پڑھ رہے تھے، اور ان کی والدہ نے اسی طریقے سے آواز دیا، اپنی پیشانی پر ہاتھ رکھا اور کہا جریج جریج سنو تو میری بات، میرا بڑا جی چاہ رہا ہے تمہیں دیکھنے کا، اپنی صورت تو دکھلاؤ، میں تمہاری والدہ ہوں، مجھ سے بات تو کر لو۔ جریج کہتے ہیں یا رب امی و صلاتی، اے رب ادھر میری ماں ہے ادھر میری نماز ہے، میں کیا کروں؟ چنانچہ انہوں نے یہی سمجھا اور اپنی نماز کے اندر مشغول ہو گئے۔ جب جواب سے مایوسی ہوئی ان کی والدہ کو تو واپس جانے لگی ناراضگی کے عالم میں، لیکن انسان ہے، والدہ ہیں، والدہ کے سامنے جہاں انہیں ان کی بات کو سننا نہیں سنی تو انہوں نے کہا کہ اے اللہ، ان کی والدہ ان کی زبان سے بد دعا نکل گئی، اے اللہ یہ جریج میرا بیٹا ہے، میں نے پکارا لیکن یہ مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر یہ معلوم ہوتا والدہ کو نماز پڑھ رہا تو شاید معذور رکھتی، یہ مجھ سے بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، اے اللہ تعالیٰ اسے موت اس وقت تک نہ آئے جب تک کہ یہ زناکار عورتوں کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ یہ بد دعا کی اور واپس ہو گئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ چلو انہوں نے زناکار عورتوں کا چہرہ ہی دیکھنے کی بد دعا کی، اگر یہ بد دعا کر دیتی کہ وہ زنا میں پڑ جائے تو اس میں بھی واقع ہو جاتا، لیکن ہلکی بد دعا کی۔ پھر کیا ہوا ساتھیوں؟ ہوا یہ کہ ایک چرواہا تھا جو اپنی بکریاں چراتا اور شام کو آ کر کے ان کی کٹیا کے سامنے وہیں پر بکریاں جبا کر کے اپنا لیٹ جاتا ہوتا۔ دوپہر میں دھوپ کے لیے وقت آتا رہا ہو، یہاں پہ لیٹتا ہو، اور ہو سکتا ہے جو رہے سے اپنا بات وغیرہ بھی کرتا رہا ہو۔ تو ہوا یہ کہ اس چرواہے نے اپنی عادت بنا لی تھی، ادھر بنو اسرائیل کے اچھے شریف خاندان کی ایک عورت تھی جس کی عادت پڑ گئی تھی بدکاری کی، اور جب ایسی عورت بدکار تھی تو اس کے کچھ چاہنے والے بھی تھے جن کے ساتھ وہ اپنا یہ کام کرتی، یعنی وہ ایسی عورت نہیں تھی کہ وہ جو ہے اپنا دھندا چلائے، نہیں، اس کے کچھ دوست تھے جن کے ساتھ وہ ملتی تھی، اور بہت سے مالدار عورتوں کا معاملہ یہ رہا کرتا ہے، ان کے ساتھ جمع ہوتی اور رنگلیلی امانات منایا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے اپنے بدکار ساتھیوں سے کہا، اس عورت نے، کہ میری خوبصورتی کو جانتے ہو نا، میں کتنی خوبصورت ہوں، میرا عالم، میری خوبصورتی کا عالم تو یہ ہے کہ جو کوئی مجھے دیکھے مجھ پر فریفتہ ہو جاتا ہے۔ ادھر حضرت جریج کی عبادت کا، ان کے زہد کا، ان کی پرہیزگاری کا چرچا پورے شہر میں تھا۔ اس نے کہا کہ عام لوگوں کی کیا بات کرتے ہو، اگر جریج بھی مجھ کو دیکھ لے وہ بھی فتنے میں مبتلا ہو جائے گا، ورنہ چاہو تو مبتلا کر کے دکھا دوں۔ لوگوں نے کہا ایسا کر دے تو بہت خوب ہے، تجھے ہم اتنا دے گے، جیسے شریر لوگ ہوا کرتے ہیں۔ چنانچہ اس عورت نے ایک چرواہے کی شکل اختیار کی اور جریج کی کٹیا کے پاس آئی، انہیں آواز دینے لگی، لیکن جریج ان کی طرف متوجہ نہیں ہوئے۔ جب جریج اس کی طرف متوجہ نہیں ہوئے تو وہ چرواہا جو وہاں پر آ کر کے ٹھہرتا تھا اس کو لبھانا شروع کیا اور اس کے ساتھ زنا کرایا اس نے، ایک بار، دو بار، واللہ عالم، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسی زنا سے وہ حمل پہ ہو گئی، اسے حمل ہو گیا۔ اب جب اسے حمل ہوا تو یہ بدنامی کا ڈر ہے، گھر والے، پاس پڑوس والے اسے ڈرانے لگے، مارنے لگے، ڈانٹنے لگے کہ یہ کیا کیا تم نے، وہاں اسے منہ کالا کر لیا۔ آپ جانتے ہیں کہ مثل مشہور ہے، بد اچھا بدنام برا،
تو اب بدنام ہو رہی ہے، اب تک تو بد تھی تو لوگوں اس کا معاملہ چھپا ہوا تھا. تو جب لوگ اسے ڈرانے لگے تو اس نے کہا کہ یہ بچہ اسی کٹیا والے بزرگ کا ہے، اس لیے کہ دل میں اس نے رکھ لیا تھا کہ ہم نے آواز دی، بلایا اور آیا نہیں میری بات سنانے. کہا کہ یہ بچہ اسی کٹیا والے بزرگ کا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی شریعت میں تھی کہ جو زنا کرتا تھا اسے قتل کر دیا جاتا تھا. جیسا کہ بنو اسرائیل کی شریعت میں یہ چیز تھی، ہماری شریعت کے اندر بھی شادی شدہ ہے تو اسے پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دیا جائے. لہذا لوگوں نے جب یہ سنا تو لوگوں کا غصہ جیسا کہ ایسے وقت میں ہوتا ہے بڑھ چڑھ گیا. لوگ آئے اور اس کے کٹیا جو تھا وہ سوما تھا اس کا گھیراؤ کر لیا اور کہنے لگے اے مکار، اے ریاکار، نیچے تو آ، بتاتے ہیں تجھ کو، بگلا بھگت بنا بیٹھا ہوا ہے، نیچے تو آ. لیکن جریج نے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے کہ وہ لوگوں سے عام طور بات نہیں کیا کرتے تھے، اپنی عبادت میں مشغول رہے. لیکن لوگوں نے جب دیکھا کہ وہ اتر نہیں رہے ہیں تو سامان لیا اور ان کے کٹیا کو ڈھانا شروع کر دیا. جریج سر نکالے کہ آخر بھائی بات کیا ہے؟ کہا کہ اتر، تجھے بتاتے ہیں جو کیا ہے، اتنا بڑا جرم کیا اور پوچھ رہا ہے کیا ہے. جریج نے کہا بھائی ہم نے کوئی ایسی غلطی نہیں کی ہے، لیکن لوگ ماننے والے کہاں، بھیڑ جو ہوتی ہے کہاں مانتی ہے. چنانچہ جب دیکھا جریج نے کہ اب تو ان کی کٹیا کو ڈھائے بغیر چھوڑیں گے نہیں، تو جو رسی ہوتی ہے پکڑ کر کے اترنے والی، وہ اس سے اتر کر کے نیچے آ گئے. جب نیچے آ گئے تو لوگوں نے ان کے سامنے بچہ کیا کہ یہ تمہارا بچہ ہے، تم اس کے باپ ہو. جریج صفائیاں دیتے رہے لیکن وہ لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. کوئی ہاتھ سے مار رہا ہے، کوئی جوتے سے مار رہا ہے، کوئی کیسے مار رہا ہے، اسے گھسیٹ کر کے لے کر کے گئے وہاں کے بادشاہ حاکم کے پاس. تو راستے سے جا رہے تھے تو راستے میں ان عورتوں کا ڈیرا تھا جو طوائف اپنی زبان میں کہلاتی ہیں، یعنی فاحشہ عورتیں کہلاتی ہیں. انہوں نے جب شور سنا تو وہی باہر نکل کر کے دیکھنے لگیں. جب دیکھنے لگیں اور جریج نے دیکھا کہ ہم کو دیکھ رہی ہیں تو ان کی طرف دیکھ کر کے جریج مسکرا دیے. لوگوں نے کہا کہ اچھا، مسکرانے کا معنی یہ ہے کہ ان سے ان کی جان پہچان ہے. یہ تو بزرگ بنا ہوا تھا لیکن ان کی جان پہچان تو ان عورتوں سے بھی ہے. اللہ علی کل حال حاکم کے سامنے لے جایا گیا. حاکم نے پوچھا، جریج نے اپنی صفائی دی لیکن صفائی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. لہذا حاکم نے ان کے اوپر فیصلہ کر دیا کہ لے جاؤ ان کو قتل کر دو. اب جریج نے کہا اب ہمیں قتل ہونا ہے، تو انہوں نے کہا کہ مجھے تھوڑی سی مہلت دو. ایسا کرو وہ عورت اور بچہ کہاں ہے، اس بچے کو لے آؤ جس کے ساتھ تم نے مجھے متہم کیا ہے. جریج وہیں پر پانی منگا کر کے وضو کیے. وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی اور نماز پڑھ لینے کے بعد بچے کے پیٹ میں ایسے مارا اور کہا اے بچے بتا تیرا باپ کون ہے. اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کو گویائی عطا فرمائی اور اس نے کہا میرا باپ فلاں چرواہا ہے. جریج کی اس طریقے جب صفائی ظاہر ہو گئی تو بادشاہ اور لوگ ان سے معذرت کرنے لگے. لوگ کوئی ان کے ہاتھ کو چوم رہا ہے، کوئی ان کے پیشانی کو چوم رہا ہے، کوئی ان کے سر کو چوم رہا ہے. جو لوگ ابھی مار رہے تھے اب ان کو چومنا شروع کر دیے. کوئی ان کی داڑھی کو یعنی اس طریقے سے چوم رہے ہیں. تو حاکم نے اس وقت کہا کہ لہذا اب ہم لوگوں نے ان لوگوں نے آپ کے صومعہ کو ڈھایا ہے، اب ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ چاہیں تو آپ کے صومعہ کو مٹی کا نہیں، ہم سونے یا چاندی کے بنا کر کے دیتے ہیں. لیکن جو اللہ والے بندے ہوتے ہیں وہ ناز و نعمتیں نہیں چاہتے. انہوں نے کہا کہ نہیں، مجھے یہ نہیں چاہیے، جیسے میرا مٹی کا تھا ویسے بنا دو بس، اور کچھ نہیں، میں ویسے ہی چاہتا. تو لوگ عزت سے ان کو لے جانے لگے، ان کا صومعہ بنا کر کے تیار کیا. لیکن ابھی ایک راز تھا جو لوگوں کے سامنے کھلا نہیں تھا. وہ راز کیا ہے؟
طوائفوں کو دے کر کے مسکرا دینا، ہنس دینا۔ تو کہا اچھا بتائیے کہ وہ کیا راز ہے، آپ ہنسے کیوں؟ آخر ایسی عورتوں کو دیکھ کر کے انسان غصہ ہوتا ہے کہ آپ ہنسے کیوں؟ تو کہا جب ہم نے انہیں دیکھا ہے تو مجھے میری ماں کی میرے اوپر جو بددعا تھی وہ مجھے یاد آ گئی، اور یاد آئے کہ الحمدللہ چلو یہیں تک رہا کہ ہم نے ان کا چہرہ دیکھا ہے، کم سے کم ان کے جسم کو چھوا نہیں اور وہ کام کیا تو نہیں ہے۔ تو ساتھیو یہ وہ بچہ ہے جس نے ماں کی گود میں گفتگو کی ہے۔ ساتھیو اس حدیث پر اگر ہم غور کرنا چاہیں تو بہت سے فوائد ہیں، شاید میں آج کی مجلس میں اسے بیان نہ کر سکوں، لیکن اختصار چند فائدوں پر میں اکتفا کرتا ہوں۔ پہلا فائدہ جیسا کہ میں بار بار بتا چکا ہوں کہ ولیوں کی کرامت برحق ہے، جیسے جرید کی کرامت ہی تھی نا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس بچے کی زبان پر جرید کی پاک بازی ثابت کر دی۔ دوسری چیز ماں کی اہمیت، ماں کا ساتھیوں یہ مقام ہے کہ اگر بندہ نفلی نماز پڑھ رہا ہے اور خاص کر والدہ یا والدین والد دونوں میں سے کسی کام کے لیے بلائیں تو نماز کو توڑ کر کے ان کی بات کا جواب دینا چاہیے، حتیٰ کہ آپ فرض نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کے بغل میں والدین لیٹے ہیں، ان کی اگر یہ کیفیت ہو جائے کہ اگر ہم نے ان کی بات کا جواب نہیں دیا تو کہیں ان کی جان نہ نکل جائے، تو پھر آپ کو فرض نماز چھوڑ کر کے ان کی بات کو ماننا ہے۔ اسی لیے ایک ضعیف حدیث کے اندر آیا ہے، ابن حجر نے اسے نقل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لو کان جریج فقیہا، اگر جریج فقیہ ہوتے اور عالم ہوتے تو انہیں معلوم ہوتا کہ نفلی عبادت پر مقدم والدین کی بات کا جواب دینا ہے۔ تیسرا فائدہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کی اہمیت، کہ اللہ والدین حسن سلوک کس قدر ہے۔ اس معاملے میں کوتاہی کی وجہ سے والدین کو کی بددعائیں بچوں کو لگ جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں ان کا مستقبل تاریک رہتا ہے، تجارت میں ناکامی ہے، نوکری میں ناکامی ہے، بیماریاں ہیں، کوئی چیزیں پتہ نہیں کیا ہے، کیا معلوم، ماضی کا محاسبہ کریں، کہیں یہ آپ کی کسی آپ والد یا والدہ کی بددعا کا اثر تو نہیں ہے، آپ نے ان کی نافرمانی کی، اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس سے توبہ کریں گے۔ چوتھا فائدہ جو بڑا اہم ہے، فتنوں میں اور مشکل وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی ضرور مدد کرتا ہے۔ فتنوں میں اور مشکل وقت میں اللہ تعالیٰ اپنے مخلص بندوں کی ضرور مدد کرتا ہے، لہذا چاہیے کہ عام حالت میں ہم اللہ تعالیٰ کو نہ بھولیں۔ اگر چاہتے ہیں کہ مشکل وقت میں ہماری دعا قبول ہو، اللہ ہماری مدد کرے، تو عام حالات میں بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد اور ان کے فرائض سے غافل نہیں ہونا چاہیے۔ جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث حضرت عبداللہ عباس کو آپ نے بیان فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، آسانی کے آرام کے دنوں میں اللہ تعالیٰ کو پہچانو تو مشکل وقت میں اللہ تمہیں پہچانے گا۔ پانچواں فائدہ، اللہ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ پر ان کا کتنا حسن ظن، کتنا یقین ہوتا ہے۔ جریج کو دیکھیے، ان کی فضیلت کہ انہیں معلوم تھا کہ میں بری ہوں، لہذا انہیں یقین تھا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد ضرور کرے گا، اور چنانچہ اللہ نے کسی غیب سے ان کی مدد کی کہ اس بچے کو اللہ نے گویائی عطا فرما دی۔ ساتھیو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی، نیک بندوں کی مدد کرتا ہے، جہاں ان کا یقین ہوتا ہے اور نیک ہوتے ہیں تو اللہ ان کی مدد کرتا ہے۔ اِنَّا لَنَنصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ہم اپنے رسولوں کی اور جو ایمان لے ان کی مدد کرتے ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، موت کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرتا ہے۔ ساتواں فائدہ، اور کاش کہ ہمارے سامعین اس کے اوپر توجہ دے لیں، کیا نماز کی اہمیت۔ مشکل وقت میں نماز بندے کی کام آتی ہے۔ حضرت جریج نے ویسے دعا نہیں کی، پہلے 2 رکعت نماز پڑھی تب دعا کی ہے، جس کا معنی کیا ہے، نماز کے بعد دعا قبول ہوتی ہے۔
اور دعا کی قبولیت میں نماز کا بہت بڑا دخل ہے. کیوں؟ نماز بندے کا تعلق اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے. اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کے بارے میں حضرت حذیفہ کہتے ہیں کان اذا حزبہ امر صلی، جب بھی آپ کو کوئی سی معاملے میں دشواری پیش آتی، پریشانی، الجھن کے شکار ہو تو آپ نماز کا سہارا لیتے تھے. 8واں فائدہ ساتھیو، وضو اور نماز کسی اس امت کے ساتھ خاص نہیں ہے. نماز ایسا فریضہ ہے جو ہر امت کو اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. وضو بھی دیا ہے، جیسے کہ انہوں نے وضو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کیا، اور حضرت سارہ کے واقعہ جو صحیح بخاری وغیرہ میں اس میں بھی ہے کہ انہوں نے وضو کیا تھا. 9واں فائدہ والدین کو اپنے بچوں کے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرنا چاہیے، ان کے اوپر بد دعا کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. اور اگر زبان پر آئے بھی تو جو بد دعا ہو ہلکی ہونی چاہیے، بڑی نہیں ہونی چاہیے. جیسے ان کی والدہ نے یہ دعا نہیں تھی کہ زنا کرے، کیا کی؟ فاحشہ کا دیکھے. ایک اور چیز ساتھیو، فائدہ ذرا توجہ دیں گے، بڑا اہم ہے، خاص طور پڑھے لکھے لوگ. گنہگاروں کی صحبت کا میسر رہنا یا برے لوگوں کو دیکھنے پر انسان کو مجبور ہونا، یہ انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے. انسان کے لیے آزمائش بھی ہو سکتی ہے اور اللہ کا عذاب بھی ہو سکتا ہے. اس لیے کہ تم نے اللہ کو پہچانا نہیں تو اللہ نے تمہارے اوپر یہ مصیبت کے دیکھ تمہیں گندی چیزوں کے اندر پڑے رہو. جیسے کچھ لوگ گندی فلمیں اور گندی تصویریں دیکھنے کے عادی ہوتے ہیں، بلکہ دینی مجلسوں کو چھوڑ کر کے کھیل اور ڈرامے وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں. یہ ان کی کتنی بڑی بدنصیبی ہے، کتنی بڑی بدنصیبی ہے. اور حالانکہ ذرا غور کریں، ان میں سے بہت سے لوگ دل سے چاہتے ہیں کہ علماء کے ساتھ بیٹھیں، ان کی باتیں سنیں، قرآن پڑھیں، لیکن یہ نہیں کرتے. وہی گندی چیزیں ڈرامے وغیرہ دیکھنے پر وہ مجبور رہتے ہیں. کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش، یہ اللہ کی پھٹکار تو آپ کے اوپر نہیں ہے. ساتھیو، اس طریقے سے اہل شر اور فساد ہر زمانے میں اہل حق کو بدنام کرنے، انہیں برباد کرنے کے لیے تیار رہتے ہیں، اور اس کے لیے شراب عورتوں کا استعمال کرتے ہیں، جیسے کہ جنید کے ساتھ کیا. آج بھی بہت سے لوگ امت مسلمہ کے نوجوانوں کو برباد کرنے کے لیے انہی چیزوں کا، خاص طور پر جو ظالم ہیں مسلمانوں کے خلاف ہیں، چاہے جہاں پر ہیں، ہمارے قریب ہیں یا ہمارے دور ہیں، وہ مسلمان نوجوانوں میں یہ دونوں چیزیں بہت عام کرنا چاہتے ہیں. اسی لیے آپ دیکھیں بعض علاقوں کے اندر انہیں فحش چیزیں پھیلانے میں وہ بڑا کردار ادا کرتے ہیں. وہ لوگ، یہ ان کی بنی اپنی سازش ہوا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم قدرت کہ اللہ تعالیٰ نے اس دودھ پیتے بچے کو گویائی عطا فرما دی. ساتھیو، اس طریقے سے اور بھی بہت سے فائدے ہیں، لیکن وقت ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس قصے اور اس قسم کے قصوں سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں. عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے. واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 009665089590707. واٹس ایپ سوال و جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 0096650262762. نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں. اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے. تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.